الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی محبت اور شوق کے ساتھ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ امام علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیں، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے، اور جو آپ سے پہلے موجودہ کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، آپ کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ آتا ہے؟ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں۔ ابن سوریہ جو یہودیوں کا پیشوا تھا، اس نے کہا وہ معاذ اللہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت اور زمین میں دسانا اور عذاب وغیرہ دینا وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی ہم سے کئی مرتبہ دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت پر مبنی تھی، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام تو وہی چیز لاتے ہیں نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لے کر آئے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی تھی۔ آیت نمبر 98، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ فرمایا جا رہا، اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی یہ کفر کا سبب ہے، اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ محبوب نے حق سے دشمنی، اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہے، ان کا دشمن رب کا دشمن ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک فرشتے سے دشمنی سارے فرشتوں سے دشمنی رکھنا ہے، اور یہی حال انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم، اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین سے عداوت یعنی دشمنی رکھنا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری مشہور حدیث مبارکہ بخاری شریف میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے
میں اس سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی بے شک ہم نے روشن آیت نازل فرمائی۔ ابن سوریہ یہودیوں کو جو پیشوا تھا، اس نے نبی کریم علیہ السلام سے آ کر کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز تو لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر کوئی ایسی روشن آیت بھی نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالی نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کی طرف روشن آیت نازل فرمائی جس میں حلال و حرام اور حدود و قیود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ ناظرین سامعین، یہاں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہاں فاسقوں سے مراد منافق اور کافر لوگ ہیں، یعنی الا الفاسقون سے مراد کافر اور منافق لوگ ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے أَوَكُلَّمَا آهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب کہ بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد یعنی وعدے کو توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو مانتے ہی نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق تھے۔ تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا یہودیوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہ لانا یہ گناہ ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا یہ گناہ ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہی نہیں، تورات ان پر ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے پتہ ہوگا کہ یہ گناہ ہے، یہ عہد توڑنا، یہ وعدہ توڑنا جو اللہ نے میثاق کے دن لیا تھا۔ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے لیے تھے فرمایا وہ یاد کرو۔ بعض مفسرین نے یہاں پر بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ناظرین سامعین غور کریں، کفار نے کون کون سی دشمنیاں حضور علیہ السلام سے نہیں کی، نبی پاک علیہ السلام کو کون کون سی تکلیفیں نہیں پہنچائیں، اور حضور علیہ السلام کا ساتھ کہاں دیا ہے کفار نے۔ نبی پاک علیہ السلام کو تو الٹا ستایا گیا، اور کریم پاک علیہ السلام کو یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ تو ناظرین سامعین غور کریں، یہودی کفار لوگ اپنے عہد توڑنے میں کتنے بے باک ہیں کہ ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ وعدوں کو توڑنا
اور عہد کو توڑنا کتنا بڑا اور سخت گناہ اور رب کریم جل وعلا کی نافرمانی ہے۔ ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وعدوں کی پاسداری رہے، کیونکہ وعدوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔